عزیز دوستو، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین برحق ہے، اور جس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں وہ محبوب علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل، اکمل اور مکمل دین لے کر تشریف لائے۔ اب یہ دین اسلام ایسا مضبوط، ایسا مستحکم دستور حیات ہے کہ قیامت تک اسی دین کا سکہ چلے گا۔ وقتی طور پر جو حالات امت پر اس وقت گزر رہے ہیں اس میں امت محکوم نظر آتی ہے، کمزور نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کا رعب بھی ہمارے حکمرانوں کے چہروں اور ان کے لہجوں پر نظر آتا ہے۔ جو قومیں کسی کا رعب اختیار کرتی ہیں، کسی شخص کو اس طرح کا بڑا جانتی ہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کبھی مضبوط نہیں کر پاتی۔ ہمارے مزاجوں میں اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کچھ چیزیں اس طرح کی رکھ دی گئی ہیں کہ لوگ احساس کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ برادریزم ایک بہت بڑا ایشو رہا ہمارے ہاں۔ میں بڑی درد کے ساتھ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ زیادہ گناہ اور زیادہ جرم اس بندے کا نہیں جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ مجرم وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس نے کیوں اپنے اندر احساس کمزوری پیدا کیا؟ اس کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی کہ میں کسی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں؟ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی جناب آدم کا بیٹا ہوں۔ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی رسول رحمت کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ احساس کے نیچے دب جانا، پریشان۔ پھر اسی طرح کا معاملہ امیری غریبی کا ہے۔ غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کول پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی رواج ہے کہ جناب آپ کو 7 دن اور 10 دن مسلسل بیٹھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ وہ آہستہ 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 بچے احساس کا شکار، یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن بندے کو عروج دیتا ہے، لیکن ان بچوں کی ذہنی ساخت یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، گوشت ملے گا کھانے کو۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہوتا۔ جب آپ آہستہ آہستہ کر کے احساس کمزوری کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا کوئی تانا ہے، اور ہم نے حالات بدلتے دیکھے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ مولوی ہونا لوگ تانا سمجھتے تھے، ہمیں بھی کہا چاہا مولوی صاحب ادھر آئیں۔ آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں ہم نے وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا ہے
ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ, یہ کوئی پریشانی ہے, آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ مولوی کسی تانے مینے کا نام ہے. اور پھر وہ جو کل تک کہہ رہا تھا نا کہ او ہو تسی تو مولوی بن گئے ہو, پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا, اس نے کہا یا اللہ 2 منٹ کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے. وہ دور بھی دیکھا, یہ دور بھی دیکھا. تھوڑا سا نا اپنی زندگی کے اندر خودداری, عزت نفس, وقار, اسلام عروج دیتا ہے بندے کو. مسلمان تیزی سے دبتے چلے جاتے ہیں. ملک شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے, اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے, روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے, بنگلوں کا ہوتا ہے, بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے. اور نہیں بھائی, روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے, اس کے افکار کا روب ہوتا ہے. روب اس کے اونچے خیالات کا ہوتا ہے. کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں, مسجد میں ہوں گے امیر المومنین. بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا. گن مین ہی کوئی نہیں, ہٹو بچو ہی کوئی نہیں, ادھر ادھر ہی کوئی نہیں, پہرے دار ہی کوئی نہیں. مسجد میں جا کے پوچھا جناب عمر, کہنے لگے ادھر ہی تھے. کدھر ہیں بھئی حضرت؟ وہ کدھر ہیں بھئی؟ ادھر ہی تھے. کہنے لگا, میں حیران ہو گیا کہ یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے. کہتے میں کھجوروں کے باغ میں گیا تو ایک بندے سے پوچھا امیر المومنین, کہنے لگا وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے. ادھر گیا, ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص اس کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں؟ وہ بندہ کدھر ہے کہ جس کی بات جگہ جگہ ہوتی ہے, جس کا تذکرہ سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی رستے بدل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیے کی جگہ رکھ کے وہ جو تامت باندھے کرتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے. وہ شخص کہتا ہے عمر سوئے تھے. شیر سویا بھی ہو تو اس کا روب ہوتا ہے. شیر جو ہوتا ہے, شیر کبھی سو بھی جائے نا تو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں, اور اس کے جاگنے کا خوف کھاتے ہیں کہ یہ کہیں جاگ نہ جائے. شیر جو ہوا, کہتے ہیں حضرت عمر سوئے تھے پر میں قریب گیا تو میرے وجود پہ روب طاری ہو گیا, روب. اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا, تو مٹی کے ڈھیلے پہ بھی تجھے سکون کی نیند ہے. خودداری, وقار, عزت, یہ احساس کمتری سے باہر نکلیں. ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے, وہ تسی ماڑے دے بچے ہو, تسی تو نہیں نہ آگے جا سکتے, وہ اسی غریب لوگ ہیں بیٹے تو فلانے کے ساتھ نہ جایا. ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی, کمزور کر کے رکھ دیا, انہیں بار بار سکھایا ہم نے. خوددار تھا وہ باپ جس کی تھوڑی سی آمدن تھی پر وہ گرمیوں میں اپنے پتر سے کہتا تھا پتر بڑھولے میں دانے ڈال دیے ہیں, تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے, لو اب ساری گرمیاں پرواہ کوئی نہیں. وہ خوددار لوگ تھے. لیکن آج یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مسلمان نے غالب ہونا ہے. یہ تھوڑا اپنی ذات سے اٹھ کر جب سوچے گا نا, بڑی بات کرے گا, بڑی سوچ پیدا کرے گا, بڑا اس کا مزاج ہوگا, کھلا اس کا دل ہوگا, تو پھر نا یہ ذرا سر اٹھا کے جیے گا. قرآن مجید کی جو ہے کریمہ میں نے تلاوت کی, اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. 2 چیزیں دے کے بھیجا ہے, ہدایت اور حق. کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نیرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں, نیرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں, نیرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں نا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو, اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. کیوں
کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کو غالب کرے، ہر دین پر یہ دین چھا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے، نا پسند آئے، کسی کو نہیں آتی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا۔ غالب، تو نماز بھی پڑھ، عبادت بھی کر، لیکن یہ بھی خیال رکھ کہ دنیا میں نماز والے نبی کا نظام بھی قائم کرنا ہے۔ تیرے پاس نری مسجد نہیں ہونی چاہیے، حکومت بھی ہونی چاہیے۔ مسلمان کے ہاتھ میں نری تسبیح نہیں ہوگی، یہ انان حکومت بھی چلائے گا۔ اس کے اندر خودداری ہوگی۔ حضرت عمر تہجد بھی پڑھتے تھے اور سویرے حکومت بھی کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ساری رات مدینے والے کی یاد میں رویا بھی کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ جب تک اپنے مزاج میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، بڑا سوکھا ہے ہمارے لیے بھی۔ آرام سے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں، اور ویسے بھی اسے لوگ زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جس کی تسبیح زیادہ لمبی ہو۔ وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے جس کی پگڑی ذرا زیادہ بڑی ہو، جبہ تگڑا پہنے، اجرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کریں، باہر آ جائیں، بس چھٹی، وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے۔ پیر تو بولتا ہی نہیں۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تو جو تیرا جینا مشکل کر دے نا، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، تیرے لیے زندگی دشوار کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں جو دین غالب ہونے کے لیے آیا، دین کے مزاج میں غلبہ ہے، دین کی طبیعت میں غلبہ ہے، دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے، وہ وسعت دی ہے، وہ درد دیا ہے، وہ ذوق دیا ہے۔ اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالیں جو بت مایوسی پھیلاتے ہیں، ان جگہوں سے نکل آئیں جہاں انسان کمزور پڑتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالات جتنے بھی خراب آ جائیں، ماحول جتنا بھی بگڑ جائے، امت پر دشواری جتنی بھی آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے، یہ مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اور فرمایا ایک جماعت ہوگی پوری میری امت کی جو دین اسلام کے دفاع میں کام کرتی رہے گی، جد و جہد کرتی رہے گی، کوشش کرتی رہے گی، ہمت کرتی رہے گی۔ میرے عزیز حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا، اور ایک جماعت ہمیشہ اس دین کے لیے کام کرتی رہے گی۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا۔ وہ لوگ آتے رہے، جب حالات بڑے بگڑے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے۔ حالات بڑے بگڑے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ آ گئے۔ ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے لوگ آ گئے۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا، حضور کا وہ غلام دین کو نئے سرے سے تازہ کرے۔ دین کے چمن میں ہمیشہ بہار رہے گی، ہمیشہ نورانیت رہے گی، ہمیشہ نور اعلیٰ نور رہے گا۔ یہ کام صرف کرنے کا کام کیا ہے، یہ دین تو پھلے گا پھولے گا۔ جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا نا، وہ اپنا نفع کرے گا۔ یہ قرآن پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقامت دے۔ تم آگے، اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی۔ کوئی شخص سمجھے کہ فقط مال سے مدد ہوتی ہے، جب آپ وقت پر آ کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں۔
جب آپ دینی اجتماعات کی رونق بڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں۔ جب آپ کسی دین کے طالب علم کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں نا، بیٹے بڑی بات ہے قرآن پڑھتے رہنا، یہ بھی آپ خدمت ہی کرتے ہیں۔ جب آپ دین کے بارے میں کسی جگہ بیٹھ کے اچھی بات کر دیتے ہیں، یار اللہ کا فضل ہے ہمارے دین میں یہ خیر اللہ نے رکھی، یہ بھی آپ دین کی مدد ہی کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے دین کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو آپ دین کی یہ ساری خدمات دینیاں ہیں، یہ سارا درد ہے، یہ سارا ذوق ہے۔ ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکیں دین کی حمایت میں، دین کی مدد میں، جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں، دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک جملہ کوئی بول دے نا رسول پاک کے دین کی مدد میں، ایک جملہ، یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو، تیرے 5 بیٹے ہیں، ایک کو قرآن مجید کا عالم ہی بنا دے، تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا ہے، لیکن وہ اگر آ گیا پڑھ گیا تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمائے۔ آدھا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے، کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے۔ ہم نہ ہمت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا، بڑا آدمی کرے گا، مولانا کریں گے، پیر صاحب کریں گے، اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر۔ حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں، پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے، پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا، ہر نقطے کا اپنا عروج ہے، اپنی، اور یہ دین غالب ہوگا، غالب۔ یہ مت سمجھیں تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی طور، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنے اعمال کے سبب ہوئے، تو ڈر ڈر کے نہ جئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا، اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئیں، رو پڑی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں آپ نے، حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نہ۔ اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کیا کریں، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا، اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نہ، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا۔ اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا، یہ چھا جائے گا دین، جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا۔ اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا، یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا، جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی۔ کہا فاطمہ کار کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ ہو، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا، اور دین پہنچا۔ دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا، کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے،
ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے، اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جد و جہد کریں گے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قوت ارادی پیدا کریں، کچھ کر لینے کی ٹھان اپنے مزاج میں پیدا کریں۔ کمزوری آ جاتی۔ عدی بن حاتم جو تھے نا، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، بادشاہ کا بیٹا تھا، زمانہ بڑا دیکھا تھا، بڑے بڑے وزیروں مشیروں، ساری زندگی اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقات ہوئی۔ عدی حضور کی بارگاہ میں آئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود۔ تو اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدی کلمہ پڑھ لو۔ تو عدی کہنے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مال غنیمت کا چوتھا حصہ کھا جاؤ؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا کھا کیوں جاتے ہو؟ عدی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی، تو میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، میں نے فوراً سر جھکا دیا، میں نے کہا آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا پتہ ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے؟ یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں، تم دیکھتے ہو کہ مکے والوں نے مدینہ طیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے، یہ غریبی دیکھ کر بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ حضور فرمانے لگے عدی مقام حرا کا نام سنا ہے؟ بڑی دور تھا علاقہ، وہ مقام حرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں۔ محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسی اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ یہ دور آئے گا، تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے۔ اور حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ دینے نکلیں گے لینے کوئی نہیں آئے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر زیادہ دور نہیں گزرا، عدی رویا کرتے تھے، حاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی حرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی، میں نے اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشن گوئی کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا۔ اور فرمانے لگے تیسری پیشن گوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا میں تو رات خود دے کے آیا ہوں، لوگ دینے نکلتے تھے لینے والا کوئی نہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ مولویوں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا۔ یہ کیوں چھائے گا کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے، یہ آیا حق کے ساتھ ہے، لہذا چھا جائے۔ حق ہمیشہ چھا جایا کرتا ہے۔ اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا،
جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود چھپ جاتا ہے، اور باطل ہوتا بھی مٹ جانے کے لیے۔ بس نا یہ دین حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف دی کفار مکہ نے، قریش نے بڑا ستایا۔ نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چادر لے کے آرام فرما رہے تھے، ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تنگ بڑا کرتے ہیں، حضور آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو گڑوں کے اوپر رکھ کے نا تو آروں سے کاٹ دیا جاتا تھا، وہ 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا، ہڈیاں تک زخمی ہو جاتی تھی، سی نہیں کرتے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ کہا خباب تھوڑا صبر کرو، اور پھر حضور فرمانے لگے خباب یہ بات یاد رکھنا، جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ غالب ہو کے رہے گا، یہ غالب ہوگا، غالب۔ وہ ابو سفیان جو میدان احد میں کہتے تھے فلاں بھی ہم نے مار دیا، فلاں بھی مار دیا، جب 10,000 کا لشکر لے کے نبی پاک گئے تھے نا دوبارہ واپس، 10 سالوں میں 3 لوگ لے کے حضور مکے سے آئے، اور 10,000 کا لشکر لے کے جب دوبارہ گئے نا، ابو سفیان کہنے لگے لڑنا ہی نہیں، کیونکہ جس شان سے معصوم آمنہ آئے ہیں لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں، طاقت ہی نہیں، آنکھ نہیں ملا سکتے تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے۔ لیکن پتہ ہے حضور کا طریقہ کیا تھا؟ سیاہ امامہ تھا، اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اور گردن محبوب نے اتنی جھکائی تھی کہ وہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہی تھی، اس شان کے ساتھ حضور داخل ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اپنے اندر نہ تھوڑی سی، آپ 24 گھنٹے دنیا کمائیں، کوئی منع نہیں کرتا، مال کمائیں، جائیدادیں بنائیں، حلال کمائیں، جتنا مرضی کمائیں، لیکن نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کے لیے، صرف مالی طور پر نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ صرف مالی طور پر ہم سمجھتے ہیں دین کی مدد کر دی۔ اگر آپ اپنے پتر کو نمازی بنا چکے ہیں تو ایک کام آپ نے دین کی خدمت کا کر لیا۔ اگر آپ کی بیٹی پردے کی عادی ہو گئی ہے تو آپ نے دین کی خدمت میں ایک حصہ ڈال لیا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو بین کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ اگر فحاشی اور ریانی کا رستہ آپ نے اپنے دروازے کے باہر روک دیا ہے تو آپ نے دین کی خدمت کر لی ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ چند لوگوں کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے دین میں شامل کیا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا حصہ اپنی اپنی خیر دین میں ملائیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ 2 جملے بول کر، جب کوئی بندہ کہہ رہا ہو نا جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، تو اسے کہیں دین پہ ہی چلنا تو آسان ہے، دین پہ چلنا ہی تو آسان ہے۔ جب بڑی دین مخالف باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں ساری برادری کٹھی بیٹھی ہے نا، بچے کے دن رکھے جا رہے ہیں، تو میں دین کی خدمت بتا رہا ہوں کیا کیا کرنی ہے۔ بیٹے کے دن طے ہو رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ماموں کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے۔ یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ ایک بندہ بیچ میں سے بولے، وہ کہے او شادی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، سب کو منا رہے ہو تو کہیں رب رسول کو ناراض نہ کر لینا۔ یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی، یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی۔ وہ جس شخص نے جاتے جاتے رستے میں کہا تھا نا حضرت عبداللہ مزنی کو کہ میں ایک مدینے میں چاند چڑھا دیکھ کے آیا ہوں کہ جس کے قریب سے جو گزرتا ہے اسے بھی نور ملتا ہے، تو اس کی ایک بات گھر کر گئی، جناب عبداللہ مزنی مدینے والے کے عاشق ہو گئے۔ آپ کہہ دیں بات پھیل جائے گی، اللہ اسے پھیلا دے گا۔ اپنے مقام پر بیٹھ کر اپنے میں فیکٹری کے مالک سے کہا کرتا ہوں کہ تو نہ مسجد ضرور بنا چھوٹی سی، دفتر والوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہاں نہ نماز باجماعت کا بندوبست ضرور کراؤ۔ میں کہتا ہوں یہ سارے دین کے کام ہیں۔ آپ اپنے حلقہ اثر میں کہیں یہاں نماز باجماعت ہوگی، یہاں سویرے آتے ہی پہلے تلاوت ہوگی، یہاں پہلے قصیدہ بردہ شریف، آپ کوئی خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں، انشاءاللہ یہیں سے چنگاریاں بنیں گی، یہیں سے انقلاب برپا ہوگا۔
اور امام جعفر صادق کے قول پر اپنی بات سمیٹوں گا. کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو فرمانے لگے سوکھا حال ہے، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے. دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو گئی، عمل کر.